اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق کا واقعہ بیان کیا. غار ثور میں آپ ہیں, دیکھو آپ مدینہ جا رہے ہیں لیکن چھپ کر جا رہے ہیں. ایک آدمی ہے, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, تاریخی ہسٹوریکل پرسن ہے وہ آدمی, ایک تاریخی شخصیت, اور مجھے اس شخص پر اتنی حیرت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. کیا نام ہے اس کا؟ عبداللہ ابن اریقط. عبداللہ ابن اریقط. اس کو چند درہم کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائر کیا تھا کہ ہم لوگ 3 دن غار ثور میں رہیں گے, وہیں سے ہم کو لے کر کے چلنا ہے, ہمارے ساتھ ایک آدمی اور ہے خالی, ابو بکر, اور عام راستے سے نہیں جانا ہے, نہیں تو ہمیں عام راستوں پر تلاش کر کے پکڑ لیں گے. تو ایسے اوبڑ کھابڑ راستے سے لے جاؤ جو راستہ عام نہیں ہے. یہ راستوں کا ماہر تھا, بہت زیادہ گائیڈ تھا. اعلان ہو گیا کہ اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے جو محمد اور اس کے ساتھی کا پتہ بتائے گا. اس آدمی کو معلوم ہے لیکن اس نے اپنا ایمان نہیں بیچا. آج 10 روپے کے اوپر یہ آدمی ایمان بیچتا ہے, یہاں 100 اونٹ مل رہے تھے, اس نے نہیں بتایا کہ وہ لوگ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی مدد ہے. دیکھ, اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک حیرت ناک شخص ہے کہ اس نے اپنا ایمان نہیں بیچا, کافر تھا اور کفر ہی پر مرا. اس کا مطلب یہ کہ سارے کافر برے نہیں ہوتے, سارے غیر مسلم برے نہیں ہوتے. جی یہ دیکھو, یہ ہمارے نبی کو اور ابو بکر صدیق کو بچایا, نبی کو اور ان کے پہلے خلیفہ کو. اپنا ایمان نہیں بیچا اس نے. بڑی حیرتناک شخصیت ہے عبداللہ ابن اریقط. عالم پوری ہسٹری جو ہے اسلام کی, اس میں یہ حیرت انگیز شخصیت ہے. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا. کافروں نے آپ کو نکال دیا. ثانی اثنین, دو میں کے دوسرے ہیں. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں. اذ یقول لصاحبہ, یہ لوگ تلاش کرتے کرتے, تو یہ لوگ تلاش کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے نقوش قدم کو فالو کرتے ہوئے, تتبع کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے. یہاں تک کہ جب آہٹ سنی تو حضرت ابو بکر نے سر اٹھا کر کے, اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. اللہ نے فرمایا ہم نے یہاں فرشتوں کو مقرر کر رکھا تھا, ان کے چہرے موڑ دیے گئے اس طرف. اللہ, ایک طریقے سے نیچے انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اللہ کی مدد آئی. فرمایا گیا یہاں بھی ہماری مدد ان کے ساتھ تھی. جی, ان کے اوپر ہم نے سکینت بھیجی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اور ہم نے مدد کی ان کے ایسے لشکر سے جو لشکر دکھائی نہیں دیتا تھا. فرشتے نیچے انہوں نے دیکھا ہی نہیں, دیکھ لیتے تو پکڑ لیے جاتے تھے. حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا, ساتھی دیکھے یہاں, لا تحزن, غم مت کر, ان اللہ معنا, بے شک ہمارے ساتھ. وہ جو یاری ہے, یاری پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, یاری لگاتا ہے آخر میں, وہ حضرت ابو بکر کو, حضرت صدیق کو کافر ثابت کرتا ہے. اسے معلوم نہیں کہ حضرت ابو بکر کا مقام کیا ہے. حضرت ابو بکر کون؟ اللہ کے رسول پر پہلا ایمان لانے والا. جی, مردوں میں پہلا ایمان لانے والا کون؟ ابو بکر. یعنی ثانی اثنین فی الایمان, ایمان لانے میں دوسرا آدمی نبی کے بعد. تو ثانی اثنین فی الایمان کون؟ ابو بکر. اور تمام جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدوش رہنے والا کون؟ ابو بکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو نماز جیسی عبادت کے لیے کس کو اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کروایا؟ حضرت ابو بکر کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں, ساری کھڑکیاں, صرف ایک کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھلی رہنی چاہیے, وہ ابو بکر کی. اور کون ہے وہ کہ مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے؟ ابو بکر. کون ہے وہ جس کی 4 نسلیں صحابی ہیں؟ یہ واحد, ماں باپ دونوں صحابی ہیں. ان کے والد آئے بوڑھے تھے, بہت زیادہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. ابو قحافہ ان کے والد, حضرت ابو بکر کے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے, بہت بوڑھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ بتا دیتے میں آپ سے ملنے کے لیے آ جاتا. اللہ, آپ بولتے میں آپ سے ملنے کے لیے آ جاتا, آپ کیوں آئے؟ یہ بزرگوں کے لیے عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کیوں آئے؟ بول دیے ہوتے میں آ جاتا آپ کے پاس. یہ نبی کا تواضع. داڑھی بہت سفید تھی ان کی, کہا کہ لال کر لیتے داڑھی کو, داڑھی کو سفید مت رکھو, رنگین کر لو. تو ابو قحافہ ہے. تو ان کے والدین صحابی, یہ خود صحابی, ان کے بیٹے صحابی, ان کے پوتے اور نواسے صحابی, 4 نسلیں صحابی. یہ ہیں حضرت صدیق اکبر. جی, عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے غزوہ ذات السلاسل کا کمانڈر ان چیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. میں نبی کے پاس آیا, کہا کہ اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ سے. کہا کہ اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ کہا کہ اس کے باپ سے. سب سے زیادہ محبت کس سے؟ بولے عائشہ سے. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ اس کے باپ سے.
ابو بکر سے، جی. کہا کہ اس کے بعد کہا عمر سے، پھر کئی لوگوں کے نام بتائے، سب سے پہلے حضرت عائشہ سے، پھر ان کے باپ سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک روایت کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ آپ محبوب رکھتے تھے فاطمہ کو، پھر علی کو. یہ روایت ضعیف ہے. اس میں جعفر ابن زیاد الاحمر ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، جو شیعی ہے. یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف راوی ہے، اور وہ بھی صحیحین کی روایت کے مقابلے میں اس روایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہذا کلیئر بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور ان کے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے. یہ آدمی یاری جو ہے، پتہ نہیں کیا نام، حسن اللہ یاری ایسے کچھ یاد ہے، وہ ابو بکر کو اور عمر کو کافر ثابت کر رہا. اللہ اکبر. ایسے ایسے لوگ اس سرزمین پر اور بھی ہیں، وہ بھی ہمارے پڑوسی ملک میں ہے. کیسے کیسے لوگوں کو یہ ملک پال رہا ہے بھائی، کیسے کیسے لوگوں کو پال رہا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے، تو آپ کو معلوم ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، 8 ہے، وہ دیکھ لینا اس میں. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ عبداللہ ابن ابی منافق مر گیا، تو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کہا اللہ کے رسول ایک درخواست ہے. کہا بولو. کہا کہ کفنانے کے لیے اپنا کرتا مبارک دے دیں. ٹھیک ہے لے لو. دے دیا آپ نے اپنا کرتا دے دیا، نبی کا کرتا اس کو دے دیا گیا کفن کے لیے. ٹھیک ہے. پھر آئے، کہا کہ اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھ دیجئے. کہا ٹھیک ہے چلو. جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول منافق ہے، اس نے نماز جنازہ کیسے پڑھنا ہے آپ. اس وقت تک منافقین کی نماز جنازہ کے پڑھانے کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں صراحتاً کوئی ممانعت نہیں آئی تھی. لہذا آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. آیت اتری لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا، صریح حکم آ گیا کہ کس منافق اور کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. جی آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. دیکھیے آپ کی بیوی محترمہ کے اوپر الزام لگانے والا یہ پورے صحابہ کرام کو ٹینشن میں ڈالنے والا آدمی ہے. نبی اپنا کرتا دے رہے ہیں، نبی اپنے اوپر کوئی احسان نہیں رکھنا چاہ رہے تھے. جب بدر میں قیدی آئے تو عباس بھی پکڑے آئے تھے، ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں آ رہا تھا، تو لہیم شہیم لمبے چوڑے تھے. یہ بھی بڑا لہیم شہیم تھا. کون؟ عبداللہ ابن ابی. اس نے پتہ نہیں کس موڈ میں تھا، اس نے اپنا کرتا دے دیا. قیدیوں کو کپڑا دینا اور قیدیوں کو کھانا دینے کی روایت یہیں سے ہے. یہ لوگ معمولی کھانا کھاتے تھے، ان کو روٹی دیتے تھے قیدیوں کو. جی حضرت عباس کو ذرا کس کر کے مسلمانوں میں باندھ دیا تھا. بڑا ان کا، باندھو اس کو ذرا دبا کر کے، اور رسول کا چچا ہے، باندھو اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر شریفہ سے باہر آتے اندر جاتے، باہر آتے اندر جاتے. صحابہ کرام جو نگرانی کے لیے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ اضطراب میں مبتلا ہیں، کچھ پریشان دکھ رہے ہیں. کہا کہ عباس کی کراہوں سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول کا بندھن ڈھیلا کر دیا جائے. کہا کہ ہاں ڈھیلا کرتا جائے. قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہے نبی کا. یہاں تو قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ویسا کوئی سلوک نہیں کیا جاتا. جی گوانتانامو جیل دیکھو آپ. اور ایک درخواست اور کی کہ اللہ کے رسول جا رہا ہے میرا باپ، تو قبر میں جو اتارا گیا اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کی منڈی اپنے زانوں کے اوپر رکھ اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا. جی اس کے بعد اس کے سپرد خاک کر دیا گیا. جی پھر اس کے بعد بھی جہنمی ہی ہے وہ. اس کے بعد بھی جہنمی ہی ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی کے پاس توحید نہیں ہے، آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے، آدمی کے پاس اپنا عمل نہیں ہے، تو دوسروں کا کرتا تو چھوڑو، نبی کا کرتا اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی کا لعاب دہن اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھ سکتا. جی نبی کی نماز جنازہ اس کے لیے دعا استغفار کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آدمی کے پاس توحید نہیں ہے، آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے.